بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 9 جنوری 2021 ہے اور آج کا ہمارا موضوع اچھائی اور برائی ہے۔ اچھائی کس چیز کو کہا جاتا ہے اور کیسے کی جاتی ہے، ان تمام باتوں پر کوشش کریں گے کہ آج آپ کی توجہ دلائی جائے۔ پچھلے کئی دنوں سے جو حالات گزر رہے تھے اور جو حالات ہو رہے تھے کراچی شہر کے اور دوسرے جگہوں پر، دھرنے، جلاؤ گھیراؤ، کیا ہوا، اس کا کیا نتیجہ میں نکلا، کیا اس سے حاصل وصول ہوا؟ الٹی اور اہل تشیع صاحبان کی بدنامی ہو گئی اور لوگ ان کے مزید دشمن پیدا ہو گئے۔ یار، آپ لوگوں کا یہ دھرنا کرنے سے کیا فرق پڑ گیا خان صاحب کو یا سندھ حکومت کو یا دوسرے کو؟ اس سے پہلے کتنے لوگوں کو شہید کیا گیا؟ کبھی کوئی ایسی چیزیں سامنے نظر آئیں جو آج اس بار جو 11 افراد یا 12 جو بھی جتنے افراد شہید ہوئے، اس معاملے کے اوپر آپ لوگوں نے کس قدر پورے شہروں کو، شاہراہوں کو جام کر کے رکھ دیا؟ اس کا فائدہ کیا ہوا؟ کس وجہ سے کیا اور کیا کیا نقصانات مزید آپ کو ہوئے اور کتنی ذلت اور رسوائی اٹھانی پڑی؟ تو اچھی بات تو یہ تھی کہ اگر دھرنا کیا جاتا تو اس سے پہلے بھی میں نے اپنے پہلے جو لیکچر تھا یا جو بھی بات چیت کہی تھی اپنی رائے سے کہ بھائی اس کا نقصان بہت زیادہ ہوگا، اور وہی تمام باتیں آپ کو دیکھنے میں مل گئی ہوں گی جو کل ہوا ہے۔ 8 سے 9 موٹر سائیکلیں جلا دی گئیں۔ کس کا نقصان ہوا؟ یہ گورنمنٹ کا ہوا یا دہشت گردوں کا ہوا یا ملک دشمن عناصر کا ہوا؟ آپ جیسے بھائیوں کا ہوا، غریب بھائیوں کا، جنہوں نے قسطوں میں، جنہوں نے اپنے محنت مزدوری سے حق حلال کی، وہ موٹر سائیکل، وہ گاڑی، جو بھی کچھ لیا ہوا تھا وہ خریدی اور دیکھو وہ جلا دی گئی۔ کتنی بری بات ہے یہ، کس کا نقصان ہوا؟ یہ بری موٹر سائیکل، نئی گاڑیاں جس میں ہیوی بائکیں بھی جن کی قیمت میرا خیال ہے 1.5-2 لاکھ کی تھی، 2 تو گاڑیاں وہ جلی ہوئی تھی جو میں نے خود جا کر دیکھا۔ اب آج ہی مجھے کسی نے بتایا کہ یہ ان افراد کی گاڑیاں تھیں جو اس کیا کہتے ہیں، جو دھرنے میں جو بیٹھے ہوئے افراد تھے، جو بائکوں پہ جنہوں نے ڈنڈے لیے ہوئے تھے، ان کو پکڑ کے لوگوں نے روکا اور انہی کی گاڑیوں کو جلایا گیا۔ جلانے والے کون اور پکڑنے والے کون؟ آپ لوگ کیوں ایک دوسرے کے دشمن بن رہے ہو یار؟ خدا کے واسطے انسانیت کے تحت چلو، انسانوں کو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کے تحت چلو۔ کیوں اپنی زندگیوں کو، اپنے آپ کو دشمنی میں مبتلا کر رہے ہو؟ نہ ہوتے ہوئے بھی آپ اپنے آپ کو ایک مورا لگا رہے ہو کہ کوئی اہل تشیع ہونا یا کوئی ایسی چیز ہونا، کوئی پتہ نہیں کتنا بڑا کوئی گناہ کا کام ہے پاکستان میں، دنیا میں ہے اہل تشیع صاحبہ۔ احتجاج میں نے پہلے بھی کہا تھا، احتجاج کرتے تو تمام لوگوں کو ساتھ مل بانٹ کے کرتے، تو بہت ہی اس سے پہلے کتنے لوگ 270 یا 56 یا 270 افراد کو جو سانحہ بلدیہ میں وہاں شہید کیا گیا، سب کو جلا کے راکھ کر دیا گیا۔ کتنے سیاستدان وہاں پر جا کر انہوں نے ان کی جا کر وہاں دھرنے دیے یا وہاں جا کے ان کی مدد کی، یا کوئی ایک بھی سیاستدان اس وقت جا کر وہاں پر
56 یا 70 افراد کے میتوں کو جا کے کسی نے دیکھا؟ کسی نے کچھ کیا؟ کتنا بڑا سانحہ جو لوگ آج بھلا چکے ہیں، یہ بھی بھلا دیں گے، بلکہ بھول ہی چکے ہیں. جب ظاہر ہے اب کہاں گئے دھرنے، ہو گئے ختم. لیکن ایک دبا اپنے اوپر آپ لوگوں نے لگا لیا کہ ہاں بھائی دیکھ لو ہم لوگوں نے یہ کر دیا. ایک غریب مزدور، سائیکل والا، رکشے والا، گدا گاڑی والا، ویگن والا جو سواریاں لے کے جاتا تھا وہ کرتا تھا، کیا اپنے دل میں لے کر گیا ہے کہ ایسے ایک ہفتے کے اندر آپ لوگوں نے کیا؟ بھائی خان صاحب وزیر اعظم، اس نے کا جانا یا نہ جانا اس سے کیا ہوتا تھا یار؟ اس نے جا کے کون سا زندہ کر دیا ان لوگوں کو جو بیچارے شہید ہو گئے تھے. اور آج ہی مجھے کسی نے بتایا کہ اس میں تو 7 افغانی شہری تھے. چلو افغانی تھے، ایرانی تھے، بنگالی تھے، یہودی تھے، کوئی بھی تھے، ہندو تھے، کرسچن تھے، کوئی بھی تھے تو انسانیت کا قتل کیا گیا. ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کے قتل کے برابر ہے. آج یہ سیاستدان ایک پلڑے میں کھڑے ہو کے سب بیٹھ گئے ہیں. کتنے چکر لگائے تھے زرداری صاحب نے بلدیہ ٹاؤن میں، یا بلاول نے، یا اور ان کے پیپلز پارٹی کے بڑے بڑے جو عہدیداران ہیں وہاں جا کے انہوں نے دھرنے دیے. کتنے مسلم لیگ نون والے پنجاب سے اٹھ کے یہاں آ کے بلدیہ ٹاؤن کے اس میں گئے. اور دوسرے جو کتنے اس سے پہلے شہید ہوئے، جو وہاں بم بلاسٹ ہوا تھا جو ایم اے جناح روڈ پر، جہاں پر یہ کتنے شہید ہوئے، کتنے لوگوں نے کیا کیا یار؟ آخر آپ ہی لوگوں نے قربانیاں دینی ہیں اور آپ ہی لوگ اپنے آپ کو بدنام کر رہے ہو اس ملک کے اندر، تو کیوں اپنے آپ کو ایسا تذلیل اور رسوائی اور ذلیل کر رہے ہو؟ کیوں اپنے اوپر ایک دبا لگا رہے ہو کہ بھائی ہم لوگ ایسی غلط حرکات اور اس کو سب پارٹیوں کو غرق کرو، سب مذہبی جماعتوں کو یا مذہبی لوگوں کو اپنے ساتھ بٹھا کے تحریک یا جلسہ جو بھی دھرنا دے رہے تھے کرتے، آپ اس کے اوپر لے کر چلتے. آج جو نعرے لگا لگا کر وہ جو ویڈیو بنا کے دیکھ رہے تھے کہ یا رسول اللہ اللہم لبیک، اور کن اس کے اوپر رہے ہیں؟ اپنے ہی مسلمان بھائیوں کے اوپر جا رہے ہیں دوسرے افراد. آپ ہی لوگوں کے اوپر جا کے وہ کر رہے ہیں. کوئی پتھر برس رہا ہے، کوئی بلاک پھینک رہا ہے، آپس میں لڑائی ہو رہی ہے، اور 9 موٹر سائیکلیں جلا کر راکھ کر دی غریب غربا آدمیوں کی. تو ہماری مائیں بہنیں، میری جو دوسری افراد ہیں، بزرگ ہیں، بھائی ہیں، وہ بھی کچھ سوچ سمجھ کے اپنے گھر سے نکلے کہ ہم جا رہے ہیں، کس مقصد کے لیے جا رہے ہیں اور اس سے حاصل وصول کیا ہوگا. تو بہرحال یہ آپ لوگوں کی مرضی ہے بھائی، آگے بھی ایسے دھرنے دو، کچھ بھی کرو، لیکن نقصان معذرت کے ساتھ، معافی کے ساتھ آپ ہی کا ہوگا، کسی اور کا کچھ نہیں بگڑے گا. تحریک لبیک کے جو خادم رضوی صاحب کا کتنا بڑا جلوس گیا، ہزاروں گاڑیاں، ہزاروں موٹر سائیکلیں، پیدل بھی لوگ، لیکن پھر بھی گاڑیاں سائڈ سے شارع فیصل سے گزر رہی تھیں، جا رہے تھے. بھلے سلو تھا لیکن کم سے کم آدھا انہوں نے بلاک کیا ہوا تھا ایک سائڈ پہ، جو جانے والا راستہ تھا صدر کی طرف، اس طرف سے جا رہے تھے ہزاروں کی تعداد سے. وہ بھی میں نے اپنی آنکھوں سے پورا جلوس دیکھا جو نکالا تھا انہوں نے خادم رضوی کے، اس سے کہ وہاں سے لے کر اسٹار گیٹ سے لے کے وہاں تک آدھا راستہ تھا، آدھے گاڑیاں گزر رہی تھی. ٹھیک ہے، ٹریفک تھوڑا بہت جام ہوا جیسا تھا، لیکن چل تو رہا تھا. چلتے کا نام گاڑی ہے بھائی، چلو ہلکے ہلکے کر کے سائڈ سے وہ گاڑیوں کو جگہ دے رہے ہیں. اپنا جو ان کا اوپینین تھا، جو ان کا کہنا تھا، وہ بھی ان لوگوں نے آگے اپنا گورنمنٹ کو بتا دیا کہ ہم اتنی طاقت رکھتے ہیں. اپنے آپ کو انسانیت کے تحت لے کے چلو بھائی، انسان سے بدتر ہو چکے ہیں ہم لوگ. انسان بھی کہلانے کے لائق نہیں ہم. ایک ہوتی ہے اچھی بات اور ایک ہوتی ہے بری بات. ایک ہوتا ہے گڈ برین اور ایک ہوتا ہے بیڈ برین.
ایک دماغ وہ ہوگا کہ اگر آپ مسجد میں ہیں یا امام بارگاہ میں بھی بیٹھ کر عبادت کر کے نکلیں گے، یا چرچ میں یا مندر میں کہیں سے بھی، تو آپ کا دماغ برا ہی سوچے گا۔ اور ایک آدمی اگر دوزخ میں بھی جاتا ہے اور وہاں سے نکلتا ہے، یا دوزخ سے یا کہیں عذاب میں بھی بیٹھا ہوتا ہے اور اس کا دماغ اچھا سوچتا ہے، تو وہ اچھا ہوتا ہے۔ تو اپنے دماغ کو اچھی سوچ کی طرف لے کر آؤ، نیکی کی طرف لے کر آؤ، انسانیت کی طرف لے کر آؤ، ہمدردی کی طرف لے کر آؤ۔ تو یہ جو ہماری سوسائٹی ہے، یہ ہمارا ملک ہے، ہمیں اپنے اس ملک کی ترقی کے لیے، اس کے استحکام کے لیے کیا دنیا والوں کو میسیج دے رہے ہیں، اور دیا ہے پچھلے ایک ہفتے کے اندر کہ ہم ایسے لوگ ہیں۔ آج دنیا ہم ہی کے اوپر تھوک رہی ہے۔ یار سب سے پہلے جو مدد کرنی چاہیے تھی، ان شہید خاندان کی طرف جاتے ہیں، ان جو شہید ہوئے ہیں ان کی مالی امداد کرتے، یا ان کے خیر و خواہ بنتے، یا آگے چل کے گورنمنٹ کو، یا جو بھی وزیر داخلہ کو، یا سی ایم کو، چیف منسٹر سندھ کو۔ دیکھو سندھ میں دھرتے کے اوپر اگر آپ یہ کرتے ہو، سندھ کے اوپر کوئی دھرنا دیتے ہو، تو یہ تو فرض بنتا ہے مراد علی شاہ کا کہ آپ کے ساتھ آ کے بیٹھے اور آپ کے ہمدردیوں میں، آپ کے اس میں پورا مکمل ساتھ دے۔ کون آیا آپ کے ساتھ بیٹھا ان دھرنوں کے اندر جو آپ نے دھرنے لگا دیے؟ اور اس کے پیچھے سیاسی مقاصد کتنے خطرناک تھے، جو اللہ تعالیٰ نے خان صاحب کو عقل دی کہ وہ کوئٹہ گئے اور جا کر اللہ اللہ کر کے، ورنہ یہ دھرنے اگر یہ لوگوں کی جو پلاننگ تھی دوسری سیاسی پارٹیوں کی، وہ تو مکمل فیل ہو چکی ہے۔ آج وہ ٹی ویوں پر اور دوسرے خان صاحب گئے تو لیٹ گئے، خان صاحب گئے تو کیوں گئے، یا جیسے گئے، اگر نہیں جاتے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا ایک عذاب مسلط ہو جاتا ہے، اس لیے گورنمنٹ کے اوپر بھی ہو جاتا ہے، عام عوام کے اوپر بھی ہو جاتا ہے۔ اور ملک دشمن عناصر مکمل طور پہ تیار ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ کسی بھی ٹائم ہمارے ملک پر، پاکستان پر، اور خاص طور پہ بلوچستان میں تو انہوں نے اپنی جڑیں مضبوط کر لی ہیں۔ اور بلوچستان پہ جڑیں مضبوط کرنے کا مقصد کیا ہے؟ صرف اور صرف گیس اور دوسرے معدنیات۔ یار ہمیں تو شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا کہ 4 صوبے، 5 بن گئے ہیں گلگت بلتستان کو ملا کر، 5 صوبے ہوتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتوں سے نواز دیا۔ ہر گھر کے اندر گیس، پورے ہندوستان 54 صوبے ہیں، کسی ایک میں بھی ایک گیس کا کوئی قطرہ یا کوئی ایسی چیز نکلتی ہے کہ وہاں پر جا کر گیس آئے، یا ان کو کوئی ایسی چیز نصیب ہو؟ ایک وزیر اعظم سے لے کے پریزیڈنٹ آف انڈیا کے گھر میں بھی سلنڈر رکھے گئے ہیں، ان کو یہ آگ لگی ہوئی ہے کہ ان کو کیسے یہ تمام چیزیں میسر ہو رہی ہیں، ایک غریب آدمی کو بھی اور ایک امیر آدمی کو بھی، کہ سکون سے اپنے گھر میں بیٹھا ہے۔ 150-200 روپے بل ایک غریب آدمی دے رہا ہے، اور امیر آدمی دیتا ہوگا 1000-1500 روپے۔ لیکن کتنی بڑی سہولت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس ملک میں ہم لوگوں کو نوازی ہوئی، اور ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر ایٹم بم پڑے، ادھر سے انڈیا مارے، ادھر سے وہ مارے، جانوروں سے بدتر ہماری حالت ہو کر ہم لوگ ادھر کیڑے مکوڑوں کی طرح زمین میں نیست و نابود ہو جائیں گے۔ کوئی پوچھنے والا نہیں ہمیں ہوگا۔ تو اپنے آپ کو سب سے پہلے انسان بناؤ۔ نہ مسجد میں پورا دن عبادت کرنے سے، بیٹھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی بہت بڑی کوئی آپ سے کوئی اللہ کی کوئی رضامندی یا کوئی خوشی ظاہر نہیں ہوگی، یا پورا دن قرآن شریف پڑھنے سے، یا پورا دن تسبیح ہاتھ میں لینے سے، یا پورا دن آپ درگاہ پہ اور دوسری جگہوں پر بیٹھنے سے، ملی مولواؤں اور دوسرے جو درگاہ پہ، آج کل درگاہوں کا کیا حال ہو گیا، دیکھو اللہ معاف کرے۔
ہم بھی درگاہوں پہ جاتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، لیکن آج جن درگاہوں پر ہم لوگ چادریں اور دوسری چیزیں چڑھاتے ہیں، وہی رات کو ساری چادریں اتر کے نیچے دکانداروں کے ہاتھوں میں چلے جاتے ہیں۔ دوبارہ بیچارہ جو بھی آ رہا ہوتا ہے وہی چادر خرید کے چلو بھائی کرو، انہوں نے تو دھندا بنا لیا۔ کسی نے آج تک اپنے علاقے میں، اپنے گھر کے آس پاس کوئی ایسے گھر میں دیکھا کہ کوئی غریب آدمی ہے، کسی کے گھر میں کوئی کھانے کے لیے نہیں ہے، یا اس کے گھر کے حالات کیسے رہیں؟ اللہ ان چیزوں سے راضی ہوگا۔ اللہ کو ہماری عبادتیں نہیں چاہیے۔ ہر دنیا میں، پوری دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں، ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، بدھ مت ہو، سب کو اللہ نے پیدا کیا اور سب کو مسلمان پیدا کیا۔ اور سب سے پہلے اللہ کا سوال یہی ہوگا کہ آپ نے دنیا میں انسانیت کے تحت، دیکھو اللہ نے جب پیدا کیا ہم تو پاک صاف نکلے ہیں، ہر آدمی اپنے ماں کے پیٹ سے پاک صاف دھل کے نکلا، اور اللہ چاہتا تو ہمیں دنیا میں ہی نہ بھیجتا۔ دنیا میں بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ کیوں ہے؟ صرف اور صرف انسانیت، کہ میں اپنے بندوں کے اندر دیکھوں کہ ان کے اندر ہے کتنی انسانیت، کتنا اپنے لوگوں کے ساتھ کتنی مدد کرتے ہیں، کتنا جانوروں کی، پرندوں کی اور دوسرے جو اشخاص ہیں، یتیم ہیں، لاوارث ہیں۔ یار عیدی صاحب کو دیکھ لیں، عیدی نے دیکھو آج دنیا سے گیا ہے تو دنیا نے اس کے اوپر ایک افسوس منایا تھا کہ عیدی صاحب کو پورے پاکستان کے جنرل، کرنل، چیف آف آرمی اسٹاف، صدر، پریزیڈنٹ، وزیر اعظم، ہر آدمی نے آ کے اس کے نماز جنازہ میں شرکت کری۔ لاکھوں کروڑوں افراد کیا کس وجہ سے کری؟ کیا عیدی صاحب 5 ٹائم نماز پڑھتے تھے یا حج کرتے تھے، یا عیدی انہوں نے کوئی کسی مزار پہ بیٹھ کے کسی بزرگ کی عبادت کرتے تھے؟ کیا کرتے تھے عیدی صاحب؟ کتنے حج کیے، کتنی نمازیں انہوں نے پڑھی؟ صرف اور صرف انسانیت کا کام کیا۔ آج عیدی کا نام دیکھیں آپ، ایک اچھے لفظوں سے لیا جاتا ہے کہ نیکی کا کام کرتے ہوئے ہزاروں لوگوں کو، میتوں کو اپنے ہاتھوں سے اٹھانا، دھلانا، بعد میں ایک اچھے طریقے سے، ایک جدید طریقے سے انہوں نے اپنے جتنے بھی عیدی سینٹر تھے انہیں یوٹیلائز کیا اور بنایا، لیکن اس سے پہلے کیا تھا ان کا ایک حالات؟ کوئی بہت بڑے بزرگ تو نہیں تھے کوئی ایسے، جس طریقے سے ہم بزرگوں کو ایک بہت الحمدللہ درجہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں درجہ دینا بھی چاہیے، لیکن ان بزرگوں کی زندگی پر چلنے سے ہمارا مقصد پورا ہوگا۔ جتنے بھی